رومی نے کہا تھا کہ میں نے بس اتنا جانا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، البتہ ان میں چند ہی زندہ وہ ہوں گے جو جینے کا لطف بھی محسوس کر پائیں گے۔ اب جانے میرا شمار کس قطار میں ہوتا۔ ہاں، صحرا میں کھڑی اس درگاہ کے دروازے پر لمبی لمبی قطاریں ہی تو بنی ہوئی تھیں۔ سائل پریشان حال اپنی اپنی منتوں کی گٹھڑیاں اپنے کاندھوں پر اٹھائے جانے کب سے پنپتی دھوپ میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ درگاہ کے صحن میں اپنے آپ میں گم مجذوب نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ہم سب پر ایک نگاہ بے نیاز ڈالی۔ تیز ہوا چلی تو درگاہ کے صحن میں گرے خشک پتے میری زرد سوچوں کی طرح بکھرنے لگے۔ لمبی لٹوں والے درویش نے سر اٹھایا۔ جانتی ہو، دنیا میں ہوس کی بہت سی اقسام ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مہلک قسم وہ ہے جسے دونوں فریق آخر تک محبت سمجھتے رہتے ہیں۔ درویش کے قدموں میں بیٹھی لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہوں صاحب، مجھے یوں نہ دھتکارو۔ لڑکی کے جڑے ہاتھوں سے کنگن چھن کی آواز کے ساتھ اس کی نازک کلائیوں تک نیچے ڈھلک آئے۔ سنا تھا عشق گھائل کر کے مرا چھوڑ دیتا ہے، مگر ہجر ہمیں لاغر کرتے کرتے رگوں سے زندگی کی آخری بوند تک نچوڑ لیتا ہے۔ اس کے ڈھیلے کنگن اس کے ہجر کی داستان سنا رہے تھے۔ وہ پھر گڑگڑائی، اسے پانے کے لیے میں ہر منت چڑھانے کو تیار ہوں، کہو تو کونیا چلی جاؤں رومی کے مزار پر، یا سورج والے شمس تبریز کی زیارت کروں، جو تم کہو سائیں۔ مجذوب نے لڑکی کی ڈوبتی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کائنات کی سب سے قدیم اور مقدس ترین درگاہ تو تم اپنے ساتھ لیے پھرتی ہو، جہاں یہ سارے رومی شمس مجدد اور ولی تمہیں جمع ملیں گے۔ کہیں اور در بدر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس دن میں ایک بار اسی درگاہ کی زیارت کر لیا کرو، ساری منتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ حیرت سے بولی، ایسی کون سی درگاہ ہے صاحب؟ درویش کے لب سرسرائے۔ تمہارا دل۔ لڑکی روتی ہوئی وہاں سے پڑے سمٹ گئی۔ اب میری باری تھی۔ ملنگ نے بے نیازی سے پوچھا، ہاں بولو، تم کیوں در بدر بھٹک رہے ہو؟ تمہیں کسی ایک جگہ ٹک کر چین کیوں نہیں آ جاتا؟ میری آواز بلند ہو گئی، کیونکہ میں کسی کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہاں کھو گئی ہے؟ کیا میرا جذبہ سچا نہیں ہے، یا پھر یہ میری ہی بصارت کا قصور ہے؟ مجذوب غصے سے چلایا، کس بصارت پر غرور کرتے ہو؟ بس یہ دو آنکھیں جو چند گز پڑی بنی اس دیوار کے پار بھی نہیں دیکھ سکتی، جو خود روشنی کی محتاج ہیں اور ذرا سے اندھیرے میں آندھی ہو جاتی ہیں، بس یہی بصارت ہے تمہارے پاس؟ عشق کھلی آنکھوں والوں کا کھیل نہیں ہے، آنکھیں تو بس جسم کو ہی کھوج سکتی ہیں۔ اس کو تلاشنا ہے تو آنکھیں بند کر کے ڈھونڈنا سیکھو۔ بند آنکھ سے دیکھنے والے فلک سے سمندروں کے فرش تک سب دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے سامنے دنیا کے یہ سب بینا نابینا ہے۔ تم بھی اسی ظاہری دنیا کے متوالے ہو۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، پہلے اپنی بصارت کا علاج کرواؤ۔ درویش نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں پھسل کر خشک کنویں کی منڈیر سے نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔